السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود صاحب دائرة الوجود وصاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدینہ صاحب کوكب الدری وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المحجوبين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي بلند الصلوات محبان نبی و اہل بیت نبی خودداران رسول و اہل بیت رسول موالیان حیدر کرار خودداران کریم کربلا ساکنان بزم معرفت اور پیروکاران ولایت امیر المومنین دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے، میرا مالک وہ دعائیں منظور بھی فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والی دہلیز سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں معرفت آل محمد نصیب فرمائے، ہمیں اپنے گھر کا عرفان نصیب فرمائے، مالک کا انتظار نصیب فرمائے، بعد از انتظار دیدار نصیب فرمائے، بعد از دیدار نصرت نصیب فرمائے، بعد از نصرت مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت جی گفتگو شروع۔ آپ کے سامنے قرآن اور اہل بیت کے موضوع پہ مسلسل یہ گفتگو جاری ہے۔ ہر مجلس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن سے وارث قرآن کے ذکر کو تلاش کریں۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کا مخاطب کیا ہے، اور قرآن کن کی محبت کو واجب قرار دے رہا ہے۔ بہت سارے قرآن کے ایسے مفاہیم اور بہت سارے قرآن کا ایسا عرفان ہے جو ابھی تک ویسے موصول نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے معصوم کا فرمان پڑھا تھا، قرآن کے 70 ظاہر اور 70 باطن ہیں۔ قرآن اپنے ہر قاری کو اس کے ظرف کے مطابق معنی دیتا ہے۔ جب قرآن وارث قرآن کے ہاتھ پہ آئے تو پھر قرآن قرآن بن کے بولتا ہے۔ دیکھیے آگے میرے مالک مدینے کے ممبر پہ تھے، امام صادق علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہم صل علی محمد۔ سورہ حمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میرے مولا نے سورہ حمد کے فضائل بیان کرنے شروع کی۔ سورہ حمد کے فضائل پڑھتے پڑھتے میرے مالک نے فرمایا کہ اس سورت میں اتنی تاثیر ہے، اس میں ایک ایسا عجب معجزہ ہے کہ اس کو 70 دفعہ پڑھ کے کسی مردے پہ پھونکا جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ امام کی گفتگو بھی تمام نہیں ہوئی تھی، یا ایک تیز شخص اجرت سے کام لیتا ہوا محفل سے نکل اٹھا۔
قبرستان میں جا کے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو گیا، 70 دفعہ پڑھتا گیا، نہ قبر پھٹی نہ کوئی آواز آئی۔ ویسے ہی دربار امامت میں واپس آ گیا، کہنے لگا بطول کا بیٹا منبر بھی سچا ہے، رسول کا بیٹا تو بھی سچا ہے، جملہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اس صورت میں یہ تاثیر ہے، اسے 70 دفعہ پڑھو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مالک دربار سے ابھی اٹھ کے قبرستان میں گیا ہوں، سگے باپ کی قبر پہ جا کے پڑھا، میرے مالک وہ تو زندہ نہیں ہوا۔ امام نے فرمایا تو جلدی چلا گیا، تو بات پوری بھی نہیں سن کے گیا، 7 دفعہ بھی پڑھو پھر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اسے کہا مولا میں 70 دفعہ پڑھ گیا ہوں، فرمایا ایک مرتبہ بھی پڑھتے پھر بھی زندہ ہو جانا تھا۔ قدموں کے قریب آگے کہنے لگا مولا 70 مرتبہ پڑھ کے آیا ہو، زندہ کیوں نہیں آیا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا جاہل تو نے بات کو مکمل سمجھا نہیں، جیسا قرآن پاک ہے ویسا لہجہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ قاری حسین ہو تو قرآن نیزے کی نوک پہ بولتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے، قرآن ان کو بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھے، وہ وارثان قرآن ہے، وہ مالکان قرآن ہے۔ قرآن سے ان کا عرفان حاصل کرو، قرآن سے ان کی معرفت حاصل کرو۔ کل میں نے آپ کے سامنے طالب علمی انداز میں اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن سے وجہ اللہ کا ذکر کیا تھا۔ قرآن بعض اوقات میں کئی جگہ پہ اپنے مفاہیم کو جب کھولتا ہے تو وہ معنی عقل بشریہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بیننا ایدیہم۔ خدا کہتا ہے کہ ایک آیت ہے جو میں گزشتہ مجالس میں پڑھ چکا ہوں، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے 2 ہاتھوں سے۔ یہاں قرآن کا لہجہ بدل گیا۔ خدا کہتا میں نے آسمان کو بلند کیا اپنے کئی ہاتھوں سے۔ قرآن شناسی کیجئے گا، تھوڑی زحمت فرمائیے۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں پھر دہلیز معصوم پہ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ خدا نے پھر آدم کے ساتھ جناب نوح سے گفتگو کر رہا تھا۔ نوح سے گفتگو کرتے ہوئے خدا نے یہ جو انبیاء کے قصے سنائے یہ واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں بتائے۔ قرآن بڑی جامع کتاب ہے۔ قرآن میں جو حضرت ابراہیم کی بات ہوتی ہے، یہاں حضرت نوح کی بات ہوتی ہے۔ وہاں خدا وقت ضائع نہیں کر رہا، وہاں قرآن کے قاری کو کوئی اشارہ کیا جا رہا ہے، واقعات کوئی بتایا جا رہا ہوتا ہے، مخاطب کسی اور کو کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ جو منافق نبی کے دور میں منافق تھا اس کی نشانی پڑھو تو آج کے منافق میں بھی ویسے ہی پوری آتی ہے۔ یہ قرآن کا کتنا زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا زندہ اعجاز ہے۔ خدا نوح سے گفتگو کرتا، نوح کشتی بنا، اللہ کی حجت پکار اٹھ کے میرے اللہ میں کشتی بناؤں، میرے اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، مجھے کشتی بنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ فرمایا تو کشتی بنا، وَالسَّنَا فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی تو بنا، ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ تھاکے گئے ہو تو میں موضوع چھوڑ دے گا۔ ہماری آنکھیں اعیننا تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، تائید قبلہ سے لے لیتے ہیں، عربی زبان سمجھنے والے اس بات کی تائید کریں گے۔ جہاں یہ اعیننا ہے یہ ہے جمع قلت کا صیغہ، اور جمع قلت کا اطلاق 10 پہ ہوتا ہے، 10 سے زیادہ پہ نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا اگلے جملے میں میں تنہا رہ جاؤں گا یا میرا مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ خدا کہہ رہا نوح کشتی بنا، میری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ بھی مجھے اپنی قوم کو بتانا پڑے گا، 10 آنکھوں کے لیے وجود 5 ہوتے ہیں۔ یہ میں استقبال چاہیے تھا جملے جی بسم اللہ۔ آنکھیں 10 ہوں، چہرے 5 ہونے چاہیے۔ ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، اب یہ سنتے جائیے گا۔ ہم نے آسمان کو بلند کیا اپنے کئی ہاتھوں سے۔ کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرے جسے بنایا میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے۔ نوح کشتی بنا، ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔
خدا کہتا قیامت کا میدان ہوگا، کچھ لوگ حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا گوشت کاٹیں گے، کہا کہ لیتنی فرغت فی جنب اللہ، ہائے حسرت، ہائے حسرت، کاش ہم نے اللہ کے پہلو کو نہ گھٹایا ہوتا۔ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے پہلو کو نہ گھٹایا ہوتا۔ ابھی میں نے صرف آیات پڑھ لی، تفسیر کی طرف ہم جائیں گے دہلیز معصوم پہ۔ جنب اللہ اللہ کا پہلو، جنب اللہ اللہ کا پہلو، عین اللہ اللہ کی آنکھ، ید اللہ اللہ کا اجزاء دیکھتے جائیے گا آیات میں سے، اور پھر دیکھیے گا جب ہم علی کے دروازے پہ آئیں گے پھر علی ہمیں توحید کیسے سکھائے گا۔ توحید کی مقدار کے لحاظ سے توحید کو نہ مانو، اللہ محدود کر کے نہ مانو۔ پچھلے بھائی میرے ساتھ کوشش کیجئے گا کہ اللہ کو محدود کر کے نہیں مانا جا سکتا، توحید مقدار میں نہیں آتی، اتنا ہی اللہ ماننا ہے۔ جس کا عبد لا محدود ہو، چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں، جس کے عبد کا عبد لا محدود ہو، وہ توحید کہاں پہ ہے، وہ اللہ کہاں پہ ہے؟ کیا ہے عقل بشری کہ وہ یہ چاہے کہ میں اللہ کو پہچان گیا، میں اللہ کو سمجھ گیا۔ خدا کہتا پہلے میری مسل تو سمجھو، پہلے یہ نور کے خلاصے تو سمجھو۔ میں نے آسمان کو بلند کیا اپنے کئی ہاتھوں سے، کشتی بنا ہم دیکھ رہے ہیں تجھے اپنی آنکھوں سے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کاش ہم نے اللہ کے پہلو کو نہ گھٹایا ہو۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں، سورہ لیل۔ خدا کہتا یہ جو تم کو میں دیتا ہوں نا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ دیتا ہوں، میں تمہارا ہمسایہ نہیں کہ تمہارے حقوق ادا کروں۔ توحید کے تیور دیکھنا ذرا، اللہ کا لہجہ سننا، اور پھر خدا دیکھنا، خدا جب مخلوق سے مخاطب ہو رہا پھر کیسے ہو رہا۔ خدا نے کہا یہ جو میں تمہیں دیتا ہوں نا، یہ نہ سمجھنا میں تمہارے کسی احسان کا بدلہ دے رہا ہوں، یا تم نے توحید پہ کوئی قرض کیا ہے۔ میں تمہیں روزی دیتا ہوں کوئی بدلہ نہیں ہے، میں یہ تمہیں اولاد دیتا ہوں یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، میں یہ جو تمہیں بیٹے دیتا ہوں یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ جو میں تمہیں زندگی کے آسان سے دیتا ہوں یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ تو توحید تمہیں جو بھی دے رہی ہے۔ لے آؤ قرآن ممبر پہ پڑھا ہے، سورہ لیل اٹھاؤ، خدا قرآن میں کہتا ہے یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں کبھی نہ سمجھنا کہ تم نے خدا پہ کوئی احسان کیا تھا اور خدا احسان کا بدلہ اتار رہا ہے۔ جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ میں وجہ اللہ کا صدقہ دے رہا ہوں۔ اب وجہ اللہ علی ربک، جو ملا ہے وجہ اللہ کی وجہ سے ملا، اللہ کے چہرے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں وجہ اللہ کا صدقہ دے رہا ہوں۔ میں نے پہلی مہینے سے کہا تھا مجھے مولا عباس کی جلالت کی قسم ہے میں مجمع سے مخاطب نہیں، میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کہ میرا وقت کا بادشاہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ میں نوکر اپنے مالک کے سامنے اس کے گھر کی ہلکی سی معرفت کا ادراک اس قوم کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں خدا قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے، اور یہی جو خدا نے کہا ہے کہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، ہمیں تاریخ سے دیکھنا پڑے گا۔ یہ آیت پہلے بھی کہیں آئی ہے، یہ لفظ پہلے بھی کہیں دہرائے گئے ہیں، یہ جملہ پہلے بھی کہیں کہا گیا ہے۔ ہم مدینے میں پہنچے، جب ہم نے مدینے میں جا کے دیکھا کہ دہلیز زہرا سے روٹیاں خیرات ہو رہی تھی، اور آخری دن آ کے ایک فرشتے نے کہا تھا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور دروازے میں بیٹھی ایک کنیز نے یہ کہہ کے فرشتے کو اٹھا دیا تھا، یہ ہم نے جو تجھے دیا ہے ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا۔ یہ جو ہم دے رہے ہیں ہم وجہ اللہ کا صدقہ دے رہے ہیں۔ میرے اللہ تو بتا دو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، پھر یہاں تو ہمیں جہاں ہمیں آگے کھڑے ہو گئے یہاں تو ہمیں پھر کوئی ہاتھوں والا اللہ ماننا پڑے گا، یا پھر اللہ کے کوئی ہاتھ ماننے پڑے گا۔ کیا کہنے، دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ میں کون کہہ رہا ہے کہ میں عین اللہ ہوں،
تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. جملہ یاد آ گیا میرے امام صادق کا, میرے بادشاہ نے فرمایا تھا جو صرف علی کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ سمجھے وہ بھی کم علمی کر رہا ہے. صرف آنکھ ہی نہیں, علی سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی آنکھ ہے. اس میں تو اہل تشیع کی کیا طرفین کی کتابوں سے ثابت ہے. الحد المطالب مولانا عبید اللہ نے لکھا, الفروق میں شبلی نعمانی نے لکھا. 2 اہل سنت کتابوں کے ریفرنس تو میں ممبر پہ دینے کے لیے تیار. اس کے علاوہ کئی چھوٹی موٹی کتابوں سے یہ نکالے جا سکتے ہیں. 2 معتبر کتابوں کے نام میں نے ممبر پہ لے لیے. دونوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ دوم کا دور تھا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک شخص نے عورتوں کی طرف دیکھا, علی نے اس کے چہرے میں تھپڑ مارا, وہ خلیفہ کے دربار میں آ گئے. اسے کہا دیکھا تجھے خلیفہ ماننے کا انجام. اب اس نے فوراً یہ جملہ کہا کہ میں خلیفہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں, یہ تجھ سے محبت تھی جو علی نے مجھے مارا. اسے کہا دیکھا تیری خلافت کے قائل ہونے کا انجام, طواف کعبہ کر رہا تھا, اللہ کی عبادت کی حالت میں تھا اور خدا کی عبادت کی حالت میں حالت احرام میں علی نے میرے چہرے میں تھپڑ مار دیا. دونوں سنی کتابوں میں لکھا ہے. میں اس جملے کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں, میں نہیں مانتا کہ ایسا جملہ ہوا ہو, لیکن اہل سنت نے تو اپنی کتابوں میں لکھ دیا اور انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا اتنا جملہ کہنا تھا, یہ خلیفہ نے تخت چھوڑا, تخت چھوڑ کے اس کی بائیں گال پہ تھپڑ مارا. اسے کہا میں دائیں کی شکایت لے کے آیا تھا, تو نے بائیں پہ کیوں مار دیا؟ اسے کہا شرم نہیں آتی تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا, اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. اٹھاؤ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ میرے مالک علی بیٹھے ہوئے تھے کوفہ میں, خطبہ دے رہے تھے اور فقیر شام کی سازشوں کو بے نقاب کر رہا تھا امیر صلح شام. میرے مالک نے جملہ کہتے کہتے کہا, مولانا نے کہا وہ کیا سمجھتا ہے, وہ شام میں بیٹھ کے ہمارے خلاف سازشیں کرے گا, جاؤ اسے لکھ دو علی کوفے میں بیٹھ کے تیرے حالات سے واقف ہے. یہ نہ سمجھنا کہ علی کو لشکر لے کے شام آنا پڑے گا. میں یہاں بیٹھ کے بھی تجھے ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسے شام میں آ کے دیکھ رہا تھا. یہ جملہ کہنے کے بعد نہج البلاغہ میں لکھا ہے, صحابہ نے روایت کیا ہے, نقل ہوا ہے کہ علی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا, ہاتھ کو بڑھا کے علی نے کہا میرے ہاتھ تیری داڑھی پہ آ جائیں گے. یہ جملہ کہنے کے بعد علی نے مٹھی کو کھولا تو کوفے والوں نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ سے داڑھی کے بعد ہوا میں اڑنے شروع ہوئے. لوگوں نے ہاتھ چھوڑ کے کہا یا علی یہ بال کس کے ہیں؟ فرمایا اپنا ہاتھ نہیں ہے, ید اللہ. اور شام کے لوگوں نے روایت کیا, انہوں نے کہا اسی لمحے جب علی کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے فقیر شام تخت سے گرا تھا. رحمت فرمائیے گا. معصوم سے پوچھا گیا, معصوم نے فرمایا کیا تم اجزائے وجود کی وجہ سے توحید کو مانتے ہو؟ اب جملہ سنیے گا, آپ دیکھیے گا, شکر ادا کیا کرو, ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں لی. بتوں کے پاؤں کی مٹی جن کی بچپن میں آنکھوں کا سرما بنتی تھی, ہم نے ان سے توحید نہیں لی, ہم نے توحید ان سے لی ہے جو بقائے توحید ہے. میرے مالک نے فرمایا کہ تم اجزائے وجود کی وجہ سے اللہ کو مانتے ہو. جب صحابہ نے ان آیات کی تفسیر پوچھی نا کہ مالک بتائیں کہ جند اللہ, یہ عین اللہ, یہ ید اللہ, یہ اللہ کا چہرہ, یہ اللہ کی آنکھیں, یہ اللہ کا ہاتھ, یہ اللہ کے پہلو, یہ خدا جسم رکھتا ہے. امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟
تم اجزائی وجود کی وجہ سے اللہ کو مانتے. مولا کیسے ماننا چاہیے؟ فرمایا اسے مانو اس کے کمال کی وجہ سے. اسے اجزاء سے نہ مانو. اجزاء سے ماننا ہے تو ہمیں مانو. ہوئے 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 جسے کل کی گفتگو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. اجزاء وجود کی وجہ سے ماننا ہے تو ہمیں مانو. ہم ہیں اجسام میں آئے ہوئے, وہ ہے کامل, اسے ماننا ہے کمال کی وجہ سے. ہمیں ماننا ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں وجود دیا ہے, ہم نے اسے ظہور دیا. وہ ہمیں وجود دیتا گیا, ہم اسے ظہور دیتے. دعائیں پڑھو میرے مالک علی کی. ہماری دعائیں ہیں گناہوں کی معافی کی وجہ سے, علی کی دعائیں ہیں توحید پہ گواہیاں. میرے مولا نے فرمایا میرے اللہ تیری ذات وہ ہے جس پہ میں دلیل ہوں. ہوئے 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 میں دلیل ہوں. ذرا ایسے تو توحید سنیے نا. شیعت مخمل کے کلینوں پہ تو نہیں پہنچی ہم تک. شیعت کی تاریخ لہو سے لکھی گئی ہے. اگر آج یہ سوال پیدا کر دیے جائیں کہ یہ چیزیں تو جو ہمارا اسلاف تھا انہوں نے یہ چیزیں سنبھالی تھی ہمارے لیے, تقیہ کی وجہ سے خاموش رکھی گئی اور کہا جب تمہیں وسائل ملیں تو نسلوں تک پہنچانا. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. میرے مولا امیر کا یہ فرمان پڑھا ہوا اپنی آنکھوں سے. مولا نے فرمایا جو ہمارے فضائل کو جانتے ہوئے بھی نہ بیان کرے, میں علی قیامت والے دن اسے آگ کی لگام چڑھاؤں گا. اور شیعو ذرا سننا, کوفے میں مالک علی کی آنکھ میں آنسو آئے. سامنے صحابی تڑپ گیا, مولا آپ کی آنکھ سے آنسو؟ مالک نے فرمایا انا مظلوم, میں مظلوم. مولا آپ تو فاتح ہیں اسلام کے. امام نے فرمایا میں وہ مظلوم ہوں جس کو دشمنوں نے چھپایا دشمنی کی وجہ سے, دوستوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے. میرے فضائل دشمن چھپاتے رہے دشمنی کی وجہ سے, اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے. میں نے تو پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ شیعت میں تو مجمع عام کی ضرورت ہی نہیں, ممبر کی بھی ضرورت نہیں. سولی کا ممبر ہو تو زبانیں بھی سنبھل کے بولتی. معرفت تھی نا, عرفان تھا. انہوں نے اگلی حکومت بھی دیکھی ہوئی تھی. یہ ہم آج بحثیں کرتے ہیں. میں نے پوری ہسٹری پڑھی ہے. جناب سلمان نے کبھی نہیں پوچھا کہ مولا آپ پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے. جناب ابو ذر الغفار نے نہیں پوچھا مولا خلافت آپ نے کیوں نہیں دی. چل علی تو خاموش تھے, یہ صحابی بھی تلوار لے کے نہیں نکلے. انہیں پتا تھا, انہوں نے بادشاہ کو حقیقت میں دیکھا ہوا تھا, انہوں نے مالک کی حقیقت سے واقف تھے. انہیں خبر تھی چند جاہلوں کی حکومت کر کے علی کیا کرے گا. انہوں نے حدیث غمامہ سنی ہوئی تھی, انہوں نے حدیث نور سنی ہوئی تھی, انہوں نے علی سے توحید سنی ہوئی تھی, انہوں نے علی کے خطبے پڑھے ہوئے تھے. پھر انہیں موت سے زندگی کی طرح پیار تھا. موت سے پیار تھا تو علی نے کہا تھا میس درخت, یہ جب پودا بڑا ہو کے درخت بنے گا تجھے میری محبت میں اس کے ساتھ سولی لٹکایا جائے گا. زندگی سے پیار ہوتا, اگلے دن آگے پودا کاٹ دیتا, روزانہ آ کے اسے پانی دیتا ہے. کب بڑا ہوگا, کب مجھے علی کی محبت میں موت آئے گی. اور جب لٹکا دیا گیا تھا سولی پہ, جسم چھلی چھلی کیا, کاٹا ہوا جگہ جگہ سے جسم. اور امیر سے تمار کو کوفے میں ابن زیاد لے کے کہہ رہا چھوڑ دے ابھی علی کو, میں تجھے چھوڑ دوں گا, چھوڑ دے ابھی علی کو. زخمی میز میں تمہارا پورے جسم سے لہو. اور جناب میز میں تمہارا مسکرا کے کہتے تجھے کوئی کہے زندہ رہنا چھوڑ دے. سونے کی قلم سے لکھنے والا جملہ تھا. میرے مالک کا تجھے کوئی کہے زندگی چھوڑ دے, چھوڑ دے گا. میری زندگی کا نام علی ہے.
میں علی کو نہیں چھوڑ سکتا. جسم اور لہو کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, میری سانسوں سے تو علی نہیں نکال سکتا, میرے ضمیر سے تو محبت علی نہیں نکال سکتا. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, پھر میں تیرے لیے موت کا حکم دے دیتا ہوں, کہہ دیتا ہوں جلال سے تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. میں اسے تو مانے گا نہیں, تیری غلط فہمی ہے, تو مجھے پہلے پھانسی نہیں دے گا, تو پہلے میری زبان کاٹے گا, پہلے میری زبان کاٹے گا. اس لیے تجھے کس نے بتایا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ فرمایا صدیوں پہلے میرا مولا کہہ کے گیا تھا پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی پھر تجھے لٹکایا جائے گا. علی مجھے بتا کے گئے تھے پہلے زبان کاٹی جائے گی پھر لٹکایا جائے گا. اسے کہا چل ٹھیک ہے, پھر میں تیرے مولا کے فرمان کو غلط ثابت کروں گا, میں زبان نہیں کاٹوں گا, تجھے سولی لٹکاؤں گا. یہ کہہ کے اس نے کہا زبان نہیں کاٹنی. کم از کم کوفے والے دیکھ لیں گے علی کے نوکر نے کوفے والوں کو گواہ بنا کے کہا ہے کہ اس کے مولا نے کہا تھا اس کی زبان کاٹی جائے گی. اگر علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا, اگر علی کائنات کے علم جانتا تھا, تو علی نوکر کو کہہ کے گیا تھا تیری زبان کاٹی جائے گی. ہم نے زبان نہیں کاٹنی, ہم نے میسم کو ویسے موت دینی ہے. جب میسم کو تختہ تار پہ لٹکا دیا گیا, میسم نے کہا تو نے مجھے مارنا ہے, تو نے مجھے پھانسی دینی ہے, میری آخری وقت میں ایک حسرت ہے, میری حسرت پوری کر دے. اس نے کہا وہ حسرت کیا ہے؟ اس نے کہا کوفے کے مرد و زن کو اکٹھا کر, میں کوئی اعلان کرنا چاہتا ہوں. اس نے سمجھا شاید یہ علی کو چھوڑنے لگا ہے, شاید یہ ولایت علی سے دستبردار ہونے لگا ہے, شاید یہ علی کی محبت سے پیچھے ہٹنے لگا ہے. اس نے کوفے کے مرد و زن کو اکٹھا کیا, الٹا لٹکا ہوا ہے علی کا نوکر میسم. میسم نے الٹے لٹک دیا. کوفے والوں, میں جاتے جاتے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میرے سینے میں ایک راز تھا, میں تمہارے سامنے تمہیں گواہ بنا کے وہ راز بتانا چاہتا ہوں. کوفے والوں یہ جو میرے لیے موت کا حکم دے رہا ہے, یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کہلاتا کسی اور کا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. اس نے کہا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو. ادھر خنجر زبان پہ آیا. میسم نے کہا جاہل شرم نہیں آتی, قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا. آسانی سے نہیں پہنچے. لہذا جو بھی امور آپ کے پاس, جو بھی مالک کی معرفت کے موتی آپ تک پہنچے, انہیں وصول کریں. شک ہے تو میں نے کہا آپ کے سامنے معصوم کی حدیث پڑھی تھی. مولا فرماتے جس فضیلت میں شک ہو ہمیں واپس لوٹا دو. تمہارے ذہن محدود ہو سکتے ہیں, ان کی فضیلتیں محدود نہیں ہو سکتی. دو وجود رکھتے ہیں, ایک وجود نورانی رکھتے ہیں اور ایک وجود جسمانی رکھتے ہیں. ایک ہے ان کا نوری وجود, گفتگو یاد ہے, ایک ہے ان کا جسمانی وجود, وجود نورانیہ اور وجود جسمانیہ. ایک روح کے ساتھ تعلق, ایک بدن کے ساتھ تعلق. ہمارے ہاں بھی دو وجود ہیں, ایک ہے نسبت خاک سے, ایک کو نور سے. جب کوئی انسان مرتا ہے, جسم مرتا ہے, روح نہیں مرتی. جب ہم نے پوچھا روح کیوں نہیں مرتی, انہوں نے کہا اس لیے روح نہیں مرتی کہ اللہ قرآن میں کہتا روح اللہ کا امر ہے, اور امر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگر امر کو موت نہیں آتی پھر اول الامر کو بھی نہیں آتی. چند پریشان چہرے میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں. اگر امر ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے تو اول الامر بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے اللہ کا امر لے کے. یہاں سے وہاں نہیں جاتے, وہاں سے یہاں آتے. وہ وہاں رہتا ہے, یہ امر لے کے یہاں آتے ہیں. یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کوئی اول الامر ہے. یہاں کوئی اول الامر ہے, یہاں کوئی وقت کی حجت موجود ہے. یہ ہے. اب مجھے تھوڑا سا اس بات کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور آپ کی توجہات کی بیساکھیوں پہ مجھے اس منزل کو عبور کرنا ہے. ہمارے ہاں بھی دو وجود, ان کے ہاں بھی دو وجود, لیکن ہم ہیں فطرت کتابیں, وہ ہے مشیت کتابیں. ہم ہیں فطرت کتابیں.
هو الخالق الباری المصور وله الاسماء الحسنى. وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. میں نے کل اپنے محترم مجمع کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ خدا جب بھی اپنے کسی اسم کو ظاہر کرتا ہے تو اس اسم کو ظاہر جو کرتا ہے اس کا کوئی راز ہوتا ہے. آپ جب بھی اس میں خالق دیکھیں گے وہ باری کے ساتھ جڑا ہے. میری خوش قسمتی علماء کرام تشریف فرما ہے. میری بات پہ مہر تصدیق سخت ہو رہی ہے. ان کا داد دینا، دعا دینا اس بات کی دلیل ہے. یہاں پر بھی دو وجود ہیں، وہاں پر بھی دو وجود ہیں. یہاں ایک خاک ہے، ایک نور ہے. وجود ایسا وہاں اس کے ہاں بھی دو وجود ہیں. لیکن جب خالق ہے تو باری ہے تو فرق ہے. جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو شے سے دوسری شے کو خلق کرے. جو شے سے دوسری شے کو خلق کرے اسے خالق ہے. جیسا کہ عیسیٰ نے پرندے کو بنایا، خدا نے قرآن میں کہہ دیا تو اس کا خالق ہے. اس خالق سے مراد توحید پہ کوئی ضرب نہیں لگ رہی، کیونکہ اس نے شے سے شے کو بنایا. میں مٹی کو اٹھا کے اگر کوئی بت بنا دوں تو میں نے شے سے شے کو بنایا. خدا جب بھی خالق کا ذکر کرتا فوراً آگے باری کہہ دیتا. باری وہ ہے جو لا شے سے شے بناتا. جو سمجھ سکے ہیں میں ان کی تائید کرتا. خالق وہ ہے جو شے سے شے بنائے، باری وہ ہے جو لا شے سے شے بنائے. خدا نے کہا میں ہوں باری، میں نے لا شے سے کوئی شے بنائی. پھر واللہ احسن الخالق، پھر جتنے بھی خالق ہیں میں ان سے حسن ہوں کیونکہ یہ شے سے بناتے ہیں، میں لا شے سے بناتا ہوں. اور جب میں بنا دیتا ہوں پھر میں مصور بھی ہوں. پھر تصویریں بنانے کا ڈھنگ مجھ سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ پھر مجھ سے بڑا مصور کون ہے؟ تم دنیا کی پینٹنگز دیکھ کے تعریفیں کرتے ہو، کیا کہنے، کیا رنگوں کا خوبصورت امتزاج ہے. تم تصویر خود بناتے ہو اور خود ہی اس کی تعریفیں کرتے ہو. اپنی بنائی ہوئی تصویروں کی تعریفیں کرتے ہو، کبھی میرے مصور ہونے کی تعریف نہیں کی. تم جب بھی تصویر بناتے ہو چار چیزوں سے بچاتے ہو. تم مٹی سے بچاتے ہو گرد نہ پڑ جائے، تم پانی سے بچاتے ہو گیلی نہ ہو جائے، تم ہوا سے بچاتے ہو بھیگی نہ پڑ جائے، تم آگ سے بچاتے ہو کہیں جل نہ جائے. جتنی مرضی مہنگی تصویر بناتے ہو چار چیزوں سے بچا کے پھرتے ہو. خدا نے کہا جن چار سے تم بچاتے ہو میں نے چار کو ملا کے بناتا ہوں. میں نہیں چار سے مل کے بنا. اور تمہارا چہرہ میں نے دوسرے چہرے سے ملنے نہیں دیا. کیا کہنے ہیں، توجہ فرمائیے گا. تم یہاں تک پہنچے، تم نے میرا مصور ہونا نہیں دیکھا. میں نے تمہارے انگوٹھے کے دائرے دوسرے سے علیحدہ کر دیے. یہ ہے میں مصور. اللہ الاسماء الحسنى، کیونکہ میرے ہاں کچھ نام ہیں جو اسماء حسنى. اگلی گلی تنگ آ گئی ہے، اگلا موڑ تنگ آ گیا ہے. واللہ الاسماء الحسنى، کیونکہ میرے ہاں جب اپنا خالق ہونا بتایا، باری ہونا بتایا، مصور ہونا بتایا، فوراً صاحب کہہ دیا کہ میرے ہاں اسماء حسنى ہے. اس کا مطلب یہ جو اپنے صفتوں کے ساتھ کچھ ناموں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناموں کا ان صفتوں سے کوئی تعلق ہے. جو پچھلے بندے بیٹھے ہیں میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا. داد بڑی ملتی ہے پاکستان میں، بندے گھٹنوں میں اٹھ کے داد دیتے ہیں. لیکن یہ زندگی ہوتی ہے خطیب کی، حوصلہ افزائی زندگی ہوتی ہے. لفظ زندہ رہتے ہیں.
اسماء الحسنہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ اللہ کے ہاں نام ایسے ہیں جو اس کے حسنہ ہیں. اچھا میرے اللہ کو نام بتا سکتا ہے؟ پھر میں بتا سکتا ہوں، دکھائے میں نے تمہارے باپ کو بھی نہیں. کیا کہنا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا پڑھ یہ نام کن کے. جو آدم کو خلافت ملی وہ امتحان پاس کیسے ہوا تھا؟ لے آؤ قرآن ممبر پہ، مجھے 14 کی صداقت کی قسم ہے. خدا نے آدم سے پہلے یہ نہیں کہا 40 دن کا چلہ کر، اتنی نمازیں، اتنے اعمال، پھر اس کے بعد خلافت کے امتحان میں تو پھر ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، کھلا چیلنج کر دیا خدا نے. فرمایا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے فوراً کیا کہہ دیا؟ کہا تو سبحان اللہ. کیا کہنے، اتنا سبحان ہے، ہمیں پڑھایا ہی نہیں. اگر آج ایسا 2 شاگرد ہوں کسی استاد کے ہاں، وہ ایک کو پڑھائے نا، اور امتحان کے ٹائم کہے کہ چلو میں دیکھتا ہوں کون ٹھیک ہے. وہ تجھ سے پڑھایا نہیں، وہ تو فوراً چیخ اٹھے گا نا کہ مجھے تو پڑھایا ہی نہیں. فرشتے بھی چیخ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، رک نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھے. ہم تو کبھی ان کے قریب ہی نہیں گئے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہے، کچھ ہے جنہیں تمہیں عرش رحمان پہ رکھا ہوا ہے. اب جنہیں کل کی تقریر کا عرش رحمان یاد ہے وہ بولے جنہیں تمہیں رکھا ہوا ہے، جو کل غیر حاضر چہرے تھے، خصوصاً امامی ہمیشہ. خدا نے کہا تھا کہ عرش رحمان جو ہے وہ علم توحید ہے، اور معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم جب وجود نورانیہ میں تھے تو ہم عرش رحمان پہ تھے اور رحمان کا طواف کرتے تھے. آج مجھے 2 نسبتیں آپ کو سنانی ہیں. عرش رحمان پہ تھے. آدم پڑھ کے نام کیوں کہ آدم فوراً اٹھے، انت المحمود حاذا محمد. اب ذرا دیکھنا کہ خلافت کا معیار کیا ہے، خلیفہ بنا کیسے ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن نوکر ایک نیا اچھوتا ہے نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہے. یہ آدم انت المحمود حاذا محمد، انت الاعلی حاذا علی. یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک معرفت ہے. جو صفت محمود میں ہے وہی محمد میں ہے. ان صفات پہ 5 مجلسیں ہو سکتی ہیں کہ محمود میں کیا صفتیں ہیں اور محمد میں کیا ہے. جو صفت اعلیٰ میں ہے، اب رکے رہنا یہاں پہ، یہ جو بات میں نے کہی اب اس بات پہ پکے رہنا. جو صفت محمود میں ہے وہ محمد میں ہونی چاہیے. نہ صرف لندن یا پاکستان کی بات نہیں، جاؤ جا کے نجف اشرف میں علی کی زرعی پہ بھی جا کے نماز پڑھو، وہاں پر بھی یہی پڑھانے والا کہتا ہے اندرا یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی. اے اعلیٰ تجھے علی کا واسطہ، اے اعلیٰ تجھے علی کا واسطہ. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگو، جو چیز مانگو اس کے اس اسم کا واسطہ دے کے مانگو. رزق چاہتے ہو تو رزاق کہا کرو، معافی چاہتے ہو تو رحمان کہا کرو. جو چیز مانگنی ہو ویسے اسم کا واسطہ دو. مولا کا فرمان ہے لو وظیفہ بھی یاد کر لینا. معصوم نے فرمایا رزق مانگنا ہو یا رزاق کو پڑھو یا باسطو پڑھو. یا باسطو اے کھلے ہاتھوں والے. وہ کہتا میں تمہیں دوں گا رزق، لیکن مجھے اس اسم کا واسطہ دو. تم نے مجھے کھلے ہاتھ والا کہہ کے مانگا ہے نا، اپنے بھی کھلے رکھنا. اب مجھے باسط کہہ کے اپنے بند نہ کر لینا. جیسے میں نے کھلے ہاتھوں سے دیا ہے ویسے تم بھی کھلے ہاتھوں سے دیا. مولا پوچھا گیا امام سے، مولا نے کس مسئلے میں تمہیں ادھورا چھوڑا؟ کون سا مسئلہ ہے جو اولاد زہرا تمہیں ادھورا چھوڑ کے گئی؟ مولا سے پوچھا گیا مولا کسے دیں، مستحق کو دیں یا غیر مستحق کو دیں؟ فرمایا مستحق کو بھی دیا کرو، غیر مستحق کو بھی دیا کرو.
مولا مستحق کو کس لیے دیے؟ فرمایا اس کا حق سمجھ کے. مولا غیر مستحق کو کیوں سمجھے؟ فرمایا اپنا حق سمجھ کے. مولا غیر مستحق کو کس لیے دیں؟ فرمایا تم بھی غیر مستحق تھے، اس نے دیا نہیں. اگر تم مستحق کو دو گے تو وہ بھی تمہیں اتنا ہی دے گا جتنے تم مستحق. اگر تم غیر مستحق کو دو گے تو وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو. عیب دے کے ہاتھ نہ روکا کرو، تمہارے کتنے چھپے ہیں وہ پھر بھی دے رہا ہے. مولا نے کہا، مولا نے فرمایا اگر رزق میں کثرت چاہتے ہو سخاوت کیا کرو، دسترخوان کو وسیع کر دو، وسیع کرو. یا اعلیٰ بے حق علی یا محسن. اب آدم نے تعارف کروانا شروع کیا. یا آدم پڑھ کے نام کیوں کے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا ان اسماء الحسنی کا وظیفہ کیا تھا. آدم نے کہا تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے. اچھا یہ نام لکھے نہیں ہوئے تھے آج پہ لکھے نہیں ہوئے تھے کہ آدم پڑھ کے وہ نام بتا رہا تھا. معصوم فرماتے کہ ایک نور تھا. آدم کو اتنی معرفت ہو گئی تھی کہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ ان میں محمد کون ہے. لکھے ہوئے نام پڑھ کے نہیں سنا رہا تھا، نوروں میں سے علیحدہ کر رہا. وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے. ادھر پانچویں نام پہ نظر پڑی. یا آدم نے معصوم فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو جھکایا، اپنی گردن کو گھٹنوں کے برابر لے کے آیا تیرا میرا باپ آدم، اور رکھ کے کہے گا میرے اللہ میں سر نہیں اٹھا سکتا لیکن اسم بتا دیتا ہوں یہ فاطمہ ہے. ادھر اس میں سیدہ کی تلاوت کی. خدا نے کہا دے دی خلافت، دے دی خلافت. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو اس کی عزت کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے. خلافت بن گئی. جی ہاں خلافت مل گئی احترام اسم زہرا کی وجہ سے. احترام کر لیا تھا اس نے سیدہ کے نام کا. خدا نے کہا آج بن رہا ہے پہلا خلیفہ. اصول سمجھا رہا، اس نے اس کا حیا کیا ہے. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ. تو جو ہے صاحبان اللہ الاسماء الحسنی. خدا کہتا میرے ہاں وہ بڑے بڑے حسنی نام ہیں. میں ناموں کا محتاج نہیں، میں ذات ہوں کمال کی وجہ سے. یہ صفتیں ہیں موصوف کی وجہ سے. میں لاکھ اپنے آپ کو خطیب کہلواتا رہوں جب تک خطابت کروں نہ مانے گا کون؟ مشکل گفتگو ہے لیکن ساتھ نہیں جائے گا. خدا اپنے صفات کو ظاہر تو کر رہا ہے لیکن اسے اس صفت کو کسی موصوف کے حوالے کرنا ہے تاکہ وہ موصوف سے وہ صفت ظاہر ہو. جب وہ صفت ظاہر ہو تو وہ موصوف ظاہر نہیں ہو رہا، توحید ظاہر ہو. ذرا سوچئے تو صحیح نا کہ اگر سارے محمد تھے پھر ایک صادق اور ایک اعظم کیوں؟ ایک زین العابدین، سارے ہی زین العابدین تھے، سارے ہی واقف العابدین تھے، سارے ہی صادق تھے، لیکن ہر معصوم اور ہر حجت کے طور پہ اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوئی. میں انتہائی ممنون آپ نے اتنی محبت کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ اس مشکل ترین موضوع کو میرے ساتھ نبھایا. اب اس جملے پہ مجھے تنہا نہیں آپ نے چھوڑنا. خدا نے ہر معصوم کے رسول آئے، جس دور میں رسول آئے اس دور میں اس کی حمد نہیں ہوتی تھی، اس نے اسے محمد کر کے بھیج دیا. دنیا اسے مان گئی، اسے نہیں مان رہی تھی. اس نے پھر ایک علی بھیجا.
لوگوں نے کہا ہم نے چند دن پہلے بت چھوڑے وہ معاف کرے گا، اس نے حسن بھیج دیا۔ انہوں نے کہا یہ صرف معاف کر سکتا ہے، کبھی کرم بھی کرے گا، اس نے حسین بھیج دیا۔ لوگوں نے کہا ہم نماز کی چھٹی لے سکتے ہیں، اس نے زین العابدین بھیج دیا۔ ہر دور میں ہر معصوم ایک ایک صفت کو ظاہر کرتا گیا۔ ہر دور میں ہر معصوم نے امور توحید کو زندہ رکھا، امور وحدت کو زندہ رکھا، ہر صفت ظاہر کر کر کے ہر دور میں ہر معصوم اپنے امر کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حجت کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کو زندہ کرتا گیا۔ جس مولا کی تم ریت بن کے بیٹھے ہو، اسے قائم اس لیے کہا گیا تھا کہ اس نے نظر نہیں آتا۔ خدا نے کہا اسے زندہ رکھ کے بتاؤں گا کہ یہ بھی ہو کے نظر نہیں آتا، میں بھی ہو کے نظر نہیں آتا۔ یہ دور امامت نہیں تھا، اس دور میں کوئی حجت ظاہری طور میں موجود نہیں تھی، ورنہ جس دور میں کوئی حجت موجود ہوئی لوگوں کو توحید پہ شک ہوا، حجت ظاہر ہو گئی۔ کیا کہتے ہو اللہ نہیں؟ اگر وہ یہاں نہیں تو لاوارث سمجھ لیا؟ لے آؤ نا مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات پڑھی ہوگی اسی امام بارگاہ میں، شیخ عباس قمی کی ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے اگر تم قصد یہ ہے، نیت یہ کر بیٹھے ہو کہ تم نے 14 کی اکٹھی زیارت پڑھنی ہے، ایک ایک معصوم کی علیحدہ علیحدہ زیارت نہیں پڑھنی، تم نے 14 کی اکٹھی زیارت پڑھنی ہے، تو وہاں زیارت میں ایک جملہ لکھا گیا ہے، السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کا خاندان تجھ پہ ہمارا سلام۔ اے خاندان توحید، اے خاندان توحید، تجھ پہ میرا سلام۔ گفتگو پہنچ رہی ہے جی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجلس یہاں تک ہو رہی ہے۔ یا آپ بولے نا، کبھی کبھار ہاتھ اٹھا دیا کریں، پتہ چلے کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لفظ آپ تک پہنچ رہے ہیں، جو ہدیہ کر رہا ہوں وہ وصول ہو رہا ہے۔ بس اب گفتگو کو اختتام کے موڑ پہ لے کے آئیں کہ ان کے ہاں بھی دو وجود، ہمارے ہاں بھی دو وجود۔ ان کے ہاں وجود جسمانیہ، وجود نورانیہ، ہمارے ہاں بھی ایک بدن، ایک روح، جسم خاک سے، روح نور سے، کیونکہ امر سے ہے اور اس نے زندہ رہنا ہے۔ جسے خاک سے نسبت تھی وہ خاک میں چلی گئی، جسے نور سے نسبت تھی، کیونکہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے۔ میں یہاں سے اگر سیب کو پھینکوں کش شکل کی وجہ سے، کیونکہ اس کا کرہ جو ہے وہ یہاں ہے، اگر ایک گیس کا غبارہ اڑایا جائے تو وہ وہاں کیوں گیا؟ اس کا کرہ بعد ہے اور ہوا وہاں ہے۔ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کیوں چاہتے ہو تم کربلا؟ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتی ہے، ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے۔ کرہ نار ہے، یہ بہت لمبی بحث ہے، کرہ نار اور ہے، کرہ باد اور ہے، کرہ خاک اور ہے، کرہ ہوا اور ہے، یہ علیحدہ علیحدہ کرہ ہے جس کی طرف ہر چیز رجوع کرتی ہے۔ مقناطیس کے قریب 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک لوہے کا، ایک لکڑی کا، ایک پتھر کا۔ چمٹے کا کون؟ لوہا، باقی 2 جو ہے پتھر اور لکڑی، یہ مقناطیس کے ساتھ دفن کر دو۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، انہیں دفن بھی کر دیا جائے، 100 سال بعد بھی کھولو گے مقناطیس مقناطیس رہے گا، پتھر
ساتھ رہنے سے جنس نہیں بدلی. لیکن مجھے محترم مجمع ہاتھ اٹھا ہونا چاہیے جملے پہ. لوہے کے ٹکڑے کو جب مقناطیس کے قریب کرے, تھوڑی دیر کے اسے مقناطیس سے علیحدہ کرے, تو مقناطیس میں اتنی جاذبیت ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو بھی مقناطیس کر دیتا ہے, لوہے کو بھی مقناطیس کر دیتا ہے. اس لیے ایک شراز سے چل کے مدینے آیا تھا, ان کی محبت کے ساتھ ایسے جڑا, جب علیحدہ ہوا ان نے کہا السلمان منا اہل البیت. ولایت کے مقناطیس سے ایسے جڑا, یہ کشش مودت کے ساتھ ایسے جڑا. ازائی کشش ہوتی ہے, کشش ہے ازائی. آپ کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہو, آپ دیکھیے گا, یہ معجزہ دیکھیے گا, کہیں بھی جا رہے ہو آپ کو کہیں سے مجلس کی آواز سننے کو ملے گی, ایک خاص چیز ہے جو آپ کو کھینچتی ہے. یہ ہے ازائی کشش. اس کو لینے کے لیے بندے کا امیر ہونا ضروری نہیں, ماں کا شریف ہو. مائیں باکردار ہوں تو یہ کشش ملتی ہے. دیکھیں کتنا بڑا موضوع ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کی. آپ ایسے دے رہے ہیں, یہ جو رگوں میں خون حرارت کر کے شدت کے ساتھ علی علی کرتا ہے. حضور فرماتے اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ خون کا حلالی ہونا ضروری ہے. ایک ایک جملے پہ ایک ایک جملے پہ لفظ رک رہے ہیں, موضوع کی طرف بڑھے. وجود نورانیہ, وجود جسمانیہ. دن تھوڑے رہ گئے, ہم نے موضوع کو مکمل کرنا ہے. دو وجود ہیں. ہمارا ایک وجود جو مٹی میں مل گیا کیونکہ اس کی مٹی سے نسبت تھی, ایک وہاں چلا گیا. مسعود فرماتے کہ ہمارے ہاں جو وجود ہے, تم ہو فطرت کے تابع, تمہیں موت آئی ہے جبر مشیت کی وجہ سے. نہ تم اپنی زندگی پہ قادر تھے, نہ تم اپنی موت پہ قادر تھے. جو درمیان میں گزاری یہ ہم نے تھوڑا سا اختیار تمہیں دیا تھا. بچے کو جب سمجھایا جاتا ہے تو اسے بچے کی مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے. اس لیے معصوم ہمیں ہماری تمثیل میں سمجھا رہے ہیں. معصوم نے فرمایا نہ تم زندگی پہ قادر تھے, نہ تم موت پہ قادر تھے, کیونکہ تم ہو فطرت کے تابع. ہمارے ہاں فطرت نہیں, ہمارے ہاں مشیت. ہم ظاہر بھی ہوتے ہیں مشیت سے, اور ہمارے ہاں موت جبر مشیت کا نام نہیں, ہمارے ہاں موت رضائے پروردگار کا نام ہے. اور مولا حسین کی عزت کی قسم, یہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے, یہ چاہیں تو نوکر کی فطرت بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں اپنی مشیت میں سے کچھ مشیت دے دیتے ہیں. یہی تو وجہ تھی جب علی سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو جناب سلمان نے کفن کو چیرا, السلام علیکم یا حجت اللہ. علی نے کہا سلمان تو مر چکا ہے. آج تک عقل انسانی حیران ہے کہ کربلا میں کیوں ہوا تھا یہ. حسین کے پاس تو مشیت تھی, مصائب نہیں, حسین کے پاس تو مشیت تھی. جو حسین کے پیچھے تھے ان کے پاس تو فطرت تھی, سامنے موت تھی. فطرت کہہ رہی تھی پاؤں پیچھے کر, وہ سارے کہہ رہے تھے پہلے ہم. شب عاشور جو چراغ بجھایا گیا تھا صحابہ کا امتحان نہیں لے رہا تھا, حسین فطرت کو مشیت کر رہا تھا. حسین فطرت کو مشیت کر رہا ہے. حسین نے کہا دیکھو میرے صحابہ, میں آیا ہوں یہاں اس کے لیے, تم آئے ہو میرے لیے. یہ ہوتا ہے حجت کا سے تعلق, اللہ تک پہنچنے کے لیے حجت کا وسیلہ. پھر جب حسین حجت کے ذریعے سے جائے, پھر حجت نکھار کے بھیجتی ہے.
جنت الماوا. کس کی لکھی؟ محمد حسین کاشف الغطا. شیعہ مذہب کا اتنا بڑا عالم دین کہ مصر میں جو شیعت پھیلی وہ کاشف الغطا کی وجہ سے پھیلی. تاریخ شیعت کا بے تاج بادشاہ اعلیٰ میں ممبر پہ جنت الماوا. کوشش کرتا ہوں میں آپ کے لیے وہ احادیث لے کے آؤں جن احادیث میں معرفت ہو، عرفان ہو، تاکہ داد کم ہو جائے میسج زیادہ پہنچ جائے. ایک گھنٹہ میری قوم نے مجھے دیا ہے، ایک منٹ دیا ہے. کتنی دور دراز سے آتے ہو. یہ ایک لمحہ تمہارا میرے سر پہ بوجھ ہے جس کا جواب میں نے وقت کے امام کو دینا ہے. لہذا میں کوشش کرتا ہوں اس ایک آپ کے لمحے کو اتنا خوبصورت بنا کے آپ تک بھیجوں کہ کم از کم ایک نسل تک تو یہ سرمایہ موجود رہے. جنت الماوا پہ محمد حسین کاشف الغطا نے مختلف لیکچرز دیے، انہیں ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا گیا. جنت الماوا کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، اس جملے سے مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں وصیت کروں جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ یہ جملہ لکھنا. محمد حسین کاشف الغطا کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا نمازی یہ سوچ کے کعبہ کو سجدہ کرے کہ وہ پتھر کی دیوار کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ بت پرستی ہے. جس بندے کی ذہن میں ہلکا سا بھی شک آیا، نام آگے کاشف الغطا ہے، یہ سوچ کے شک کیجئے گا. یہ وہ علماء ہیں جو امام سے سن کے جواب دیتے تھے. انہیں کاشف الغطا جو کہا گیا یہ بھی ہسٹری سن لینا کہ انہیں کاشف الغطا کیوں کہا گیا تھا، وہ کون سا کشف تھا ان کے پاس. انہوں نے کہا اگر کوئی انسان بیت اللہ کو سجدہ کرے اور حالت نماز میں اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ایک دیوار کو یا اینٹوں کے گھر کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ ہے بت پرستی. اگر اس کی توجہ اس نور پہ ہوئی جو کعبہ میں آیا تھا، پڑھ رہا ہوں میں نے سپیڈ لفظوں میں اس لیے زیادہ نہیں کی کہ مجھے لفظوں کا سہارا لے جاؤں گا تو تم لفظ کھو دو گے. میں رک رہا ہوں، میں داد سے محروم ہو رہا ہوں، میں نعرے سے محروم ہو رہا ہوں، لیکن میں لفظ آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمایا اگر تم نے سجدہ اس نیت کے ساتھ کیا کہ تم اینٹوں کے گھر کو سجدہ کر رہے ہو تو یہ محض ایک بت پرستی ہے. تمہاری نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ تم بت پرستی کر کے مصلی سے اٹھ گئے. اگر تمہاری توجہ اس متولد کی طرف ہوئی جو کعبہ میں جو نور ظاہر ہوا تھا، پھر تمہاری نماز کا اجر بھی ملے گا، پھر تمہاری نماز کا ثواب بھی ہوگا. اور پھر وہ نتیجے پہ نیچے لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو صرف تم نہیں پڑھے، دو چیزیں نماز پڑھی تھی. ایک روح پڑھ رہی تھی، ایک بدن پڑھ رہا تھا. بدن کعبے کو جھکتا ہے، روح علی کو جھکتے ہیں. اس سے ملحق ہو گئی. خاک خاک سے مل گیا، نور نور سے مل گیا. قبلہ بدن نماز نہیں پڑھتا، بدن رکعتیں بناتا ہے. عبادت کے مکلف روح ہے، نماز ہے روح نے پڑھنی. انہوں نے کہا نور ہو گیا، نور سے ملحق. بدن خاک تھا، خاک خاک سے مل گئی، نور نور سے مل گیا. وہ بھی جنس اصل میں چلی گئی، یہ بھی جنس اصل میں چلی گئی. انہوں نے کہا اس لیے اس نور سے متولد ہونا ضروری ہے. تمہارا اس متولد نور سے متصل ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ نور وہاں جاتا ہے. اگر اسے سیدھے سجدے قبول ہوتے تو وہ فرشتوں کو یہ نہ کہتا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. فَإِذَا صَلَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. قرآن پڑھ رہا ہوں. خدا نے فرشتوں سے کہا سنو میرے ملائکہ، آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا سجدہ آدم کو نہیں کر رہے،
دہلیز معصوم سے عرفان مانگے، توحید لینی ہے تو علی کی دہلیز میں، وحدت کے راز لینے ہیں تو دہلیز امین میں آؤ، علی کو متنازع نہ بناؤ، علی کا کھا کے علی پہ بحث نہ کرو، سکھائی ہے تمہیں توحید علی نے۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا میرے بادشاہ سے، میں پچھلی مجلس میں جو غیر حاضر تھے ان کے لیے جملہ کروں تاکہ وہ محروم نہ رہے۔ شخص نے پوچھا مولا یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میری پیشانی پہ لکھا ہے کہ اللہ ہے، میرے ماتھے پہ لکھا ہے کہ تو میں یہ سجدے کا نشان نہیں بتا رہا کہ جسے میں چھوتا ہوں وہ بھی اللہ ہے، میرا سجدہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تو تجھے اس لیے چھوتا ہوں اللہ کی عبادت کی۔ یہ جملہ علی ہی کو زیب دیتا تھا کہنا، میں تو یہ تسبیح کرتا ہوں کہ میرے مولا ہم تجھے مولا اللہ کے جنت کے لالچ میں نہیں مانتے، ہم تجھے مولا اللہ کی جہنم کے ڈر سے نہیں مانتے، ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں کہ تو لائق ہی مولا کے ہے۔ ہم نے اللہ کی وجہ سے علی کو مانا ہے، بیٹیوں نے چادریں دی ہیں، بیٹوں نے سر دیے ہیں، توحید بچ گئی، ان کا بھرا گھر گزر گیا۔ آج حکم تھا اس جوان کی شہادت پڑھنی ہے، جسے شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ کربلا میں مسلمانوں نے حسین کا اکبر نہیں مارا، حسین کا نانا مارا۔ مجھے جملہ یاد آ گیا شہید عرفان درابطی، اللہ جملے کا سواب ان کی روح کو پہنچا۔ وہ کہا کرتے تھے شہادت علی اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا، اکبر کی شہادت سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا۔ بڑی مشکل شہادت ہے سادات کی۔ شیخ مہدی دہلیز امام حسین پہ، حرم امام حسین پہ آتے تھے، روز قبر حسین پہ کھڑے ہو کے مجلس پڑھتے تھے۔ ایک دن قبر حسین پہ چلے گئے، وہاں پہ کھڑے ہو کے حسین کے بیٹے اکبر کی شہادت پڑھ دی۔ آقا مہدی گھر آ کے سو گئے۔ آدھی رات کو ایک مزدور کے چیخوں کی آواز آئی، آقا مہدی جلدی سے آئے، اپنے سحر میں دیکھا ایک کالے برقعے والی مزدور رو رہی ہے۔ کہا من انت بی بی تو کون ہے؟ رو کر پردہ کر، میں تیرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ سیدہ کا نام آنا تھا۔ آقا مہدی گھٹنوں کے بل گر گیا، رو کہتا بی بی نوکر کے گھر، بی بی میری اتنی قسمت۔ فرمایا شیخ مہدی سمجھانے کے لیے آئی ہوں، آج کے بعد تو نے میرے حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی۔ بی بی کو روایت خط پڑھ دی ہے۔ فرمایا روایت خط نہیں پڑھی، جب جدو اکبر کی شہادت پڑھ کے آیا ہے۔ میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی ہوں، کبھی شام میں جا کے زینب چپ کرواتی۔ کربلا میں میرا حسین ہو رہا ہے، شام میں میری زینب۔ 3 دن کا تھا حسین کے ہاتھوں میں علی اکبر، جب بہن دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ آ کے زینب نے صدا دے کے کہا حسین آج بہن کچھ مانگنے آئی ہے۔ رضا دی چیخے مار کے رویا، بطول کا بیٹا رو کے کہا زینب جو جی چاہے مانگ، آج حسین امیر ہے۔ فرمایا حسین تجھ سے تیرا اکبر لینے کے لیے آئے۔ ایک نظر اکبر دیکھا، ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر اکبر دیکھا، پھر بہن کو دیکھا۔ دیکھ کہا زینب مجھ پہ واجب تھا میں تجھے اکبر دیتا، کیونکہ یہ ہے رسول کی شبیہ۔ اس نے کہا تھا فاطمہ باپ کی ماں ہے، وہ ماں بن کے رسالت کے ساتھ رہی ہے، تو ماں بن کے اکبر کے ساتھ رہے گی۔ 3 دن کا اکبر مولا حسین نے سیدہ زینب کے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھے گا زینب تو نے پہلا سوال کیا، تیرے بھائی نے تجھے سوال کا جواب فوراً دے دیا۔ زینب ایک وعدہ تو بھی کر کے میری حویلی سے جا۔ میری رو کے دی حسین وعدہ مانگ، حسین رو کے کہتے زینب زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو، مجھے واپس کر دینا۔ جو سمجھ گیا حسین کی ماں تیرا رونا قبول کرے، حسین رو کے کہتے زیادہ دیر کے لیے اکبر دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو، مجھے میرا اکبر واپس کر دینا۔ کتابیں لکھتی 10 محرم تھی، پھٹا ہوا کرتا تھا، حسین کے ماتھے پہ زخموں کا نشان تھے۔ سید بہن کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، رو کے کہا زینب مدینے والا وعدہ یاد کروانے آیا ہو۔ زینب تو نے مدینے میں
مانگی تھی، میں نے وعدہ لیا تھا کہ زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگوں گا۔ بی بی نے ایک نظر اکبر کو دیکھا، ایک نظر حسین کو دیکھا، رو کے کہتی حسین وعدہ پورا کرتی ہو، ایک وعدہ تو بھی کر کے جا، تو نے مجھے اکبر کتنے دن کا دیا تھا؟ فرمایا 3 دن کا۔ فرمایا آج اکبر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 18 سال۔ فرمایا تیری غربت کی قسم میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی۔ حسین وعدہ کر کے جا، میرا اکبر کربلا کی ریت پہ نہ ملا دینا، اور میں نے برکوں میں وعدہ کر حسین وعدہ کر میرا اکبر۔ زینب تیار کرو اکبر۔ اس جملے پہ رونا نہ آئے ہائے ضرور کہنا، میری منت ہے، میں جو جملہ پڑھنے لگا اس جملے پہ رونا نہ آئے ہائے ضرور کہنا۔ یہ کربلا کا فہد شہید ہے، حسین کا بیٹا، جس کے میدان پہ جا کے شہادت پہ شہزادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا ہے۔ ہر بی بی نے سر پہ پتھر مار کے واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ محمدہ، آئے غریبی، آئے حسین تیری غریبی۔ حسین نے کہا زینب اکبر کو تیار کر۔ آ گئی مائیں بہنیں اکبر کی، تیاری شروع ہوئی۔ اکبر گھوڑے کی زمین پہ، میر انیس لکھتے ہیں اکبر نہیں نکل رہا، ایسے لگتا ہے جیسے زینب کے گھر سے اکبر کا جنازہ نکل رہا۔ اکبر گھوڑا چلانے لگتا، گھوڑے کے چلنے کا ارادہ ہوتا، کوئی بی بی کہتی اکبر گھوڑا روک، مجھے اپنی داڑھی چومنے دے۔ اکبر کے گھوڑے کے قدم روکتے، اکبر دوبارہ ارادہ کرتا، کوئی بی بی کہتی اکبر ایک بات تو اپنے سینے کے بٹن کھول، مجھے سینہ چومنے دے۔ اکبر پھر گھوڑے پہ بیٹھتا، کوئی بی بی کہتی اکبر گھوڑا روک، مجھے اپنے بازو چومنے دے۔ اور چھوٹی چھوٹی بہنوں والوں مجھے جملہ معاف کر دینا، آخری دفعہ اکبر کی سواری نکلنے لگی، ہر بی بی نے اکبر کے گھوڑے کا حلقہ توڑ دیا، اکبر کا گھوڑا پھر رک گیا۔ اکبر نے کہا اماں زینب اب کون سی مزدور مجھے روک رہی ہے؟ بی بی زینب نے اشارہ کر کے کہا اکبر اپنے گھوڑے کے قدموں پہ دیکھ، 4 سال کی سیدزادی اکبر کے گھوڑے کے قدموں کے قریب کھڑی، روک کے کہتی ان کے قد بڑے تھے، انہوں نے تیرا ماتھا چوما، انہوں نے تیری داڑھی چومی، اکبر میرا قد چھوٹا ہے، ایک بار اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ اکبر نے پاؤں رکاب سے باہر نکالا، اکبر کے پاؤں پہ اپنے رخسار رکھے، روکتی سغرا کے حصے کا بوسا سغرا نے کہہ کے بھیجا۔ جب میرا اکبر جانے لگے، ایک مرتبہ میرے اکبر کو ودا کرنا، بڑا مشکل سے ودا ہوا ہے حسین کا بیٹا، فدا ہو کے آگے ٹیلے پہ تھا حسین۔ حسین نے یوں دور سے اکبر آتے دیکھا، حسین نے رو کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا، تیرا دین بچانے کے لیے میں کیسے کیسے ہیرے دے رہا ہوں، میرے اللہ گواہ رہنا، تو میرا اکبر بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ادھر اکبر بابے کے قریب آئے، حسین نے کہا اکبر جا رہا ہے؟ ہاں بابا جا رہا۔ اکبر ایک سوال کا جواب دے کے جاتا، دعا کرو باپ بوڑھا ہو اسے جوان بیٹے کی میت نہ اٹھانی پڑے۔ میرا کربلا کا غریب تڑپا رو کے کہا اکبر ایک سوال کا جواب دے کے جا۔ بابا سوال کر، رو کے کہتے مجھے بتا تو 57 سالہ ضعیف ہو، تیرا 18 سالہ بیٹا ہو، اکبر مجھے بتا بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کیسے اٹھاتا ہے؟ اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر، اکبر مجھے داڑھی چومنے دے گے۔ اکبر نے باپ کو اپنی داڑھی کا بوسہ دیا، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، کتابیں لکھتی علامہ حسین بگجارا لکھتے 18 دفعہ حسین نے اکبر اتارا، 18 دفعہ اکبر اترا، آخری دفعہ علی اکبر نے اتر کے حسین کو دیکھا، رو کے کہا بابا مجھے ایک سوال کا جواب دے، مجھے بتا تجھے بیٹے کی جوانی پیاری ہے یا نانے کا دین پیارا ہے؟ یہ جملہ ہو گیا، رو کے کہا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہو میں نانے کے دین سے قربان کر دو۔ فرمایا بابا آواز نہیں دینی، فرمایا اکبر وعدہ ہو گیا میں نہیں بولا تھا، اکبر الوداع، اکبر اللہ کے حوالے، اب جو ماتمی سینے کا پرسہ دیتے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ ادھر اکبر گھوڑے کی زین پہ بیٹھا، ادھر حسین کربلا کے ٹیلے سے اٹھے، ادھر اکبر کا گھوڑا چلا، ادھر حسین ٹیلے سے اترنا شروع ہوئے، ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، ادھر حسین کے قدم تیز ہوئے، ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کی ریت پہ دوڑا، حسین نے سر سے امامہ اتارا، اپنی کمر کے گرد لپیٹا، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، آواز آئی اکبر گھوڑا روک، تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جا۔ جو سینے پہ ہاتھ مار سکتا ہے
مجلس ہو، شرما کے نہیں رونا. میرے مولا امام زین العابدین کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ایک مومن چہرے پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا. سجاد نے مجلس چھوڑ دی، اس کے ہاتھ سے رومال کھینچا. فرمایا شرما کے کیوں رو رہا ہے؟ مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی لاش بڑی مار ہوتی ہے، چیخے مار کے رویا کرو ہمارے مصائب پہ. مولا نے فرمایا تم چیخے مار کے روتے ہو، ہم دعا کرتے میرے اللہ ان آوازوں پہ رحم کرنا، ان آوازوں پہ رحم کرنا. اجروں کو علی اللہ. ادھر حسین کا بیٹا مقتل میں پہنچا، حسین ٹیلے پہ، فضا دروازے پہ، زینب مصلی پہ، سغرا قبر رسول پہ. جسے مصعب سے پیار ہے، حسین مقتل، حسین کربلا کے ٹیلے پہ، فضا دروازے پہ، زینب مصلی پہ، سغرا قبر رسول پہ. ادھر حسین گھوڑے سے گرا، حسین ٹیلے سے گرا، فضا دروازے پہ گری، زینب مصلی پہ گری، سغرا قبر محمد پہ گر گئی. بی بی نے اگلا چراغ منت کا جلایا، قبر محمد سے آواز آئی سغرا چراغ نہ جلا، تیرا چراغ کربلا میں بجھ گیا. ادھر اکبر کی آواز آئی بابا میں گھوڑے سے گر گیا، بابا میں گھوڑے سے گر گیا. سید بیٹھے ہو تو مجھے جملہ معاف کر دینا. کربلا کی کتابیں لکھتی ہیں حسین ہر شہید کی لاش پہ یا چل کے گیا ہے یا دوڑ کے گیا ہے. یہ کربلا میں واحد تھا لیلا کا بیٹا جس کی لاش پہ حسین چل کے نہیں گئے. کتابیں کہتی کوہنیوں کے ساتھ حسین ایسے چلے جیسے بچہ بچپن میں چلتا ہے. حسین کی آواز آئی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اکبر مجھے آواز دے، او میرا لال تیرا بابا غریب ہو گیا. اکبر میں قاتلوں کے درمیان تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. اکبر بابے کو آواز دے، آواز دے بابا تیرا اکبر یہاں ہے. حسین ریت پہ ہاتھ مارتے بیٹے کے قریب پہنچے. کتابیں لکھ دی ہیں حسین کے دونوں ہاتھ بیٹے کے سینے پہ آئے. حسین نے کہا اکبر اکبر ایک بار مجھے سینے سے لگا. شہزادے نے ایک ہاتھ اٹھایا، حسین تڑپ گئے، رو کے کہا اکبر تو نے مجھے غریب سمجھ لیا ہے. اکبر دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے گلے میں ڈال. اکبر کی آواز آئی بابا میری مجبوری ہے اور میں تیرا اٹھ کے استقبال کرتا، میرے سینے پہ پرچی کا پھال ہے جو برداشت کر گئے ہو. کوشش کرنا کہ آنکھیں وضو کریں. حسین نے کہا اکبر کیا؟ بابا میرے سینے پہ پرچی کا پھل ہے. کبھی نے جب مجھے گھوڑے سے گرایا میرے سینے پہ نیزہ مارا، نیزہ مار کے پھل کو توڑا، توڑ کے کہکا مار کے کہتا اب میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. بابا میرے سینے پہ پرچی کا پھل توڑ کے چلا گیا. حسین نے رو کے کہا اکبر ماں ہے تیری خیمے پہ، اکبر مجھے اجازت دے میں تیرے سینے سے پرچی کا پھل کھینچو. اب اس جملے میں کوشش کروں گا کہ ہر آنکھ وضو کرے اور ہر ہاتھ ماتم کرے. جب حسین نے کہا اکبر مجھے اجازت دے میں تیرے سینے سے پرچی کا پھل کھینچو. اکبر نے کہا بابا اجازت ہے لیکن ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، بقیہ سے ماں بلا، نجف سے بابا بلا اور ابراہیم سے کہا دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی ہے نہ میرے پاؤں پہ رسی ہے. جناب ابراہیم کی آواز آئی مرحبا حسین ہم دیکھ رہے ہیں. حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا اور ماتمیاں مجھے معاف کر دینا. ادھر حسین نے نیزے کی پرچی پہ ہاتھ رکھا، حسین نے پرچی کو ہلایا، پرچی نہیں ہلی، جوان کا لاشا ہل گیا. حسین نے پرچی باہر نکالی، پرچی نہیں آئی، اکبر کا جگر باہر آ گیا. اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ. کوشش کرنا مجھے ایک جملہ اور پڑھنے دینا. اکبر کا جگر حسین کے نیزے کے ساتھ باہر آیا. حسین نے جب نیزے کے ساتھ اکبر کا جگر نکالا ابراہیم کی آواز آئی 40 مائل واپس چلے یہ اور ہے ہم اور. حسین نے کہا آخری جملہ حسین نے کہا اکبر میرا لال یہاں تک کیا تو نے حوصلہ میرے ساتھ. اکبر میں تیرا غریب بابا ہوں. اکبر ایک احسان اور کر بابا، حکم کر تو میرا امام ہے.
اکبر میں تجھے خیمے لے کے جا رہا ہوں. اکبر ایک مرتبہ ماں سے جاگتی آنکھوں سے ملنے. اکبر میں نے تجھے خیمے لے کے جانا ہے. اکبر نے کہا بابا چل میں جانے کے لیے تیار ہوں. حسین ناد علی پڑھ کے اکبر کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھے. ادھر حسین بسم اللہ کہہ کے اٹھانے لگا. یا دو ہاتھ اکبر کے قریب آئے. آواز آئی حسین اگر کہے تو میں ماں مدد کرواؤ. اور تیری ماں بقیہ چھوڑ کے آ گئی. آواز آئی اماں کربلا کے ٹیلے پہ رک, بیٹے کا امتحان دیکھ. جب میں سجدے پہ بیٹھا تھا نانے کے فرش پہ, تو نے کہا تھا میرے بابے کو تکلیف نہ دے. میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میں قرضے اتاروں گا. اماں ٹیلے پہ کھڑی ہو کے اپنے حسین کے قرضے اتارنے دیکھ. جوان بیٹھے ہو, اللہ باپ کا سایہ سروں پہ رکھے. جو ضعیف بیٹھے ہو, اللہ تمہیں جوانوں کے سر پہ سہرے نصیب کرے. کتابیں کہتی ہو میری ماں بہنوں بیٹی ہو. حسین نے اکبر کو ایسے اٹھایا, اکبر کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ,